بسم اللہ الرحمن الرحیم نورا وہدی۔ اعظمیہ انفو ہب کے پلیٹ فارم سے آپ کی سلامتی کی دعائیں لیے حاضر خدمت۔ آج مورخہ 9 نومبر 2023 بمطابق 24 ربیع الثانی 1445 ہجری بروز جمعرات ہم شاہ فقر الفقر مہروی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کر رہے تھے تو کتاب کے صفحہ نمبر 480 پر آپ کے خلیفہ خاص اور اپنے دادا پیر غوث الامت باقی باللہ پیران پیر قاضی محمد عبد الرحیم سرکار رحمۃ اللہ علیہ والی بغدرہ شریف کا ذکر خیر آیا تو ہم پر کچھ سکتہ طاری ہو گیا اور ہم 38 سال قبل 1985 کی یادوں میں گم ہو گئے، اور پھر واپس 2023 میں آنے پر سوچا کہ بابا جی بغدروی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے سامنے بھی پیش کیا جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ پیر عبد الرحیم بغدروی رحمۃ اللہ علیہ 1876 بمطابق 1296 ہجری کو موضع مسیاڑی کوہمری راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا نام خواجہ حافظ قادر بخش رحمۃ اللہ علیہ المعروف اجی بابا تھا۔ حافظ قادر بخش رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضور غوث زماں سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تعلیم آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کا تعلق نسل در نسل پشت در پشت علم و فضل اور سلسلہ ولایت سے چلا آ رہا ہے، جن میں سے آپ کے والد خواجہ قادر بخش رحمۃ اللہ علیہ المعروف اجی بابا، ان کے والد حضرت خواجہ محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد خواجہ حافظ محمد نجیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اپنے زمانے کے چوٹی کے عارف کامل اور جید عالم دین ہو گزرے ہیں، جن کے مزارات مری اور اس کے گرد و نواح میں آج بھی مخلوق خدا کے لیے منبع فیوز و برکات ہیں۔ خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بوئی گاڑ کیمبل پور تشریف لا کر زیر تعلیم رہے۔ مزید تعلیم کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سہارنپور کا سفر کیا۔ علوم ظاہریہ سے فراغت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس پر 6 ماہ تک قیام پذیر رہے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے قریب ایک کنویں میں 41 دن چلہ کشی کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ ملا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گھور مقصود موہڑا شریف میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1894 عیسوی بمطابق 1314 ہجری میں موہڑا شریف تشریف لائے۔ حضور غوث زماں سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ہی ملاقات میں دل دے بیٹھے، بیعت کی درخواست کی جسے شیخ کامل نے منظور کیا۔ بیعت کیا ہوئے وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے موہڑا شریف بغرض بیعت سفر کے دوران راولپنڈی پہنچے تو مرکزی جامع مسجد کے قریب سے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا تو اس وقت مرکزی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا۔ وہاں شہنشاہ گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف فرما تھے، تو پیر صاحب گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفی صاحب آ جائیں، آپ مسجد کا سنگ بنیاد رکھیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور پھر موہڑا شریف کی طرف عزم سفر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چلے جانے کے بعد حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبت شیخ اور ادب شیخ اگر کسی نے سیکھنا ہو تو حضرت بغدروی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھ لے۔ یہ محبت شیخ میں اس طرح محو رہتے ہیں کہ دیگر کچھ خبر ہی نہیں رکھتے۔ مسجد کے سنگ بنیاد رکھنے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ میں اور شہنشاہ گولڑا شریف کے درمیان مزید ملاقاتوں اور خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عرس مبارک حضور بابا جی سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بارش ہوئی اور ساتھ ہی برف باری بھی شروع ہو گئی۔ حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بکریاں رکھی ہوئی تھیں، وہ 3 دن سے بھوکی تھیں، قریب تھا کہ مر جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو درانتی وغیرہ دی گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں گئے، گھاس کاٹی اور سنبلو چھوٹے چھوٹے پتوں والا چھوٹا سا درخت ہے جسے ہزارہ اور مری کے گرد و نواح میں سملو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ اس درخت کے
آپ نے 11 گڈھے کاٹ کر لائے اور بکریوں کے آگے ڈال دیے۔ بکریاں کھا کر سیر ہو گئیں اور شور بند کر دیا۔ حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ باہر آئیں تو دیکھا کہ بکریاں خاموش کھڑی ہیں اور ان کے آگے پتے پڑے ہوئے ہیں، تو بکریوں کا پیٹ بھرا ہوا تھا اس لیے خاموش تھی۔ مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہ نے حضور بابا جی سرکار مولوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ بیٹا دعا کرو، جس نے ہماری بکریوں کا پیٹ بھرا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی دولت سے بھر دے۔ حضور بابا جی سرکار مولوی رحمت اللہ علیہ نے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ صاحبہ رحمت اللہ علیہ نے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا فرمائی۔ اس وقت حضرت باغدروی رحمت اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ذکر میں مشغول تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ پر وجد طاری ہو گیا، یعنی دعا نے اثر کیا۔ منقول ہے کہ حضور باغدروی رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں حضور بابا جی سرکار مولوی رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک باغدرہ شریف میں کرتے تھے۔ مریدین و معتقدین جو عرس مبارک کے لیے جو کلام شریف پڑھ کر لاتے تھے اس کو جمع کرنے کے بعد فرماتے میری طرف سے 360 قرآن کریم کا ثواب اور جمع کر لیں، یعنی ہر سال 360 قرآن کریم ایصال ثواب کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور باغدروی رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضور بابا جی سرکار مولوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور میری مراد عبد الرحیم باغدروی رحمت اللہ تعالی ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی کا شمار اعظم خلفاء میں ہوتا تھا۔ سرکار باغدروی رحمت اللہ علیہ کو اپنے مرشد خانہ سے بہت عقیدت تھی، اس لیے حضرت پیر اولیاء بادشاہ فاروق صاحب دامت برکات القدسیہ فرماتے ہیں کہ گولڈا شریف کی سرزمین سے کسی نے کہا کہ اگر کسی نے ادب سیکھنا ہو تو عبد الرحیم باغدروی رحمت اللہ علیہ سے سیکھے۔ حضور بابا جی باغدروی رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک 31 مارچ 1947 عیسوی بروز ہفتہ بمطابق 9 جمادی الاول 1366 ہجری کو ہوا اور میرے دادا پیر غوث الامت باقی باللہ پیران پیر قاضی محمد عبد الرحیم سرکار رحمت اللہ علیہ والی باغدارہ شریف نے میرے دادا حضور غلام علی رحمت اللہ علیہ پر بھی نظر کرم فرمائی اور آپ کو اپنی خلافت عطا فرمائی۔ شروع میں نے جو 38 سال قبل 1985 کی یادوں میں گم ہونے کا ذکر کیا وہ یہی ربط تھا کہ جب میں 1985 میں دربار عالیہ سالکہ آباد شریف حضور سلطان الفقراء پیر ثانی سرکار مدظلہ العالی کے قدموں میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اور یہ لمبا واقعہ ہے لیکن میں مختصر آپ کو بتاؤں کہ میں جب پہلی دفعہ حاضر ہوا اپنے پیر و مرشد کے حضور تو اس وقت سردیوں کا موسم تھا اور رات کے کوئی 11 ساڑھے 11 کا وقت تھا، اور میں وہاں پہنچا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ خادم نے مجھے آپ کے حضور پیش کیا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ وہ جو میں یادوں میں گم ہوا وہ آپ کے الفاظ مجھے اب بھی ان یادوں میں کھو جاتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد پیر ثانی سرکار مدظلہ العالی نے فرمایا کہ اچھا، بہت ہی لمبی وہ اچھا تھی، مجھے ایسے پتہ چلا کہ وہ زمین سے عرش تک ایک آواز گئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اچھا تو یہ خلیفہ صاحب کی روح جاگی ہے۔ تو بس آپ نے یہ فرماتے ہی پھر خادم سے فرمایا کہ اسے لے جاؤ، ابھی آرام کے بعد صبح کی نماز کے بعد ملاقات ہوگی، اور میں صبح فجر کی نماز کے بعد پھر پیر و مرشد حضور قبلہ پیر ثانی سرکار مدظلہ العالی کے حضور پیش ہوا اور آپ نے شفقت فرمائی اور بیعت فرمائی۔ وہ اب بھی میں اس کو بیان نہیں کر پا رہا، وہ ایسا وقت اور ایسی لمحہ اور ایسی یادیں تھیں کہ جو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اب بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیض صبح قیامت تک جاری رکھے اور مجھ پر میرے مرشد کریم کا سایہ اور دست شفقت قائم رکھے۔ ہر سال اکتوبر میں دربار رحیمیہ اعظمیہ سالکہ آباد شریف حسن ابدال میں عرس غوثین کی 3 روزہ تقریبات
منعقد کی جاتی ہیں اور عرس مبارک کی تیسرے روز کی آخری نشست میں قبلہ پیر محمد طارق اعظم المعروف پیر ثانی سرکار مدظل اللہ العالی خصوصی ارشادات و دعا فرماتے ہیں اور بعد از نماز ظہر لنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔ عرس شریف میں آئے ہوئے مریدین و زائرین کی کثیر تعداد یہاں سے فیض و برکات سے اپنی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ اجازت چاہیں گے، حیات باقی، ملاقات باقی۔